الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان عبدالغنی قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدیٰ پوڈ کاسٹ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا یہ پروگرام ایک بڑی ہی عظیم علمی اور روحانی شخصیت پر ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یوں تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی بے لوث خدمت کی اور بہترین خدمت انجام کیے اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کا نام آج بھی ہماری زبانوں پر جاری ہے، ان کے تذکرے آج بھی ہوتے رہتے ہیں۔ انہی چند شخصیتوں میں سے ایک شخصیت جلالۃ العلم ابو الفیض استاذ العلماء بانی الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی مبارک پور حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم انہی کے تعلق سے ان کی زندگی کے کچھ گوشوں پر نظر ڈالیں گے اور ان کی کچھ ایسی انسنی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو کہ شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ قادری مصباحی صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ حضرت بخیر ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں حضرت۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حضرت، آپ جو ہے وقت نکالے اور جو ہے ہم حافظ ملت سیریز بنانے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل حضرت، حضور حافظ ملت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں جی، تو ہمیں تو سب سے پہلے یہ بتائیے حضرت کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے، یعنی وہ کس قصبے میں پیدا ہوئے تھے یا ان کا ضلع کیا تھا؟ اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ ایک شاعر کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے اور اس نے کہا تھا، غالباً حضور حافظ ملت رحمہ کے لیے ہی یا اگر کسی اور کے لیے کہا ہو تو یہ شعر ان کی ذات پہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس نے کہا تھا، یہ کون اٹھا ہند شمالی کی زمین سے، علم اور حقائق کے سنبھالے ہوئے قندیل، سدرا کے مکینوں سے سنا بدر نے ایک راز، سدرا کے مکینوں سے سنا بدر نے ایک راز، ہونے کو ہے اب آرزوئے شوق کی تکمیل، سبحان اللہ، ہونے کو ہے اب آرزوئے شوق کی تکمیل۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کسی مقام یا شہر کو شہرت، اس کی وسعت، اس کی وسعت، قدرتی خوبصورتی، صنعت و حرفت یا کسی اور ظاہری سبب کی بنا پر تو ہو سکتی ہے، بے شک بے شک، لیکن اس مقام کی عظمت و بزرگی اور اس کی مقبولیت یہ اس شہر میں پیدا ہونے والی کسی مخصوص ذات، کسی اللہ کے برگزیدہ بندے یا اس کے کسی ولی اور کسی نیک بندے کی بنا پر ہوتی ہے۔ اور اس کی نظیر دیکھیں آپ، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، بے شک، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے اور دیگر شعائر اسلام مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ بے شک، لیکن اللہ رب العزت نے جب اس شہر کی قسم اٹھائی تو کسی اور چیز کا سبب ذکر نہ فرمایا، بے شک بے شک، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، اے محبوب کی آپ اس میں تشریف فرماؤ۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ آیت کریمہ اس نص پر شاہد ہے بے شک کہ کسی مقام پر کوئی چیز موجود ہو تو اسے شہرت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی عظمت و بزرگی، جو اس کی مقبولیت ہے نا، یہ کسی اللہ کے برگزیدہ اس کے نیک بندے کی بنا پر بیٹھتی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ ہوا، قصبہ بھوجپور، ضلع مراد آباد، یہاں پر زمیندار جو تھے، بے شک بے شک، ان کا ظالمانہ نظام بالخصوص غریب مسلمانوں پر بہت زیادہ برپا تھا۔ بے شک، اور وہاں پر یہ مسلم برادری والے، بالخصوص حافظ ملت مومن برادری جو جی، اس گھرانے میں آپ پیدا ہو، اور ضلع مراد آباد میں زمیندار تھے یہ قصبہ بھوجپور، جو مومن برادری کی اکثریت تھی وہاں پر، بہت ہی ظلم ستم کیا کرتے تھے، اور یہ ایک گمنام قصبہ تھا،
مگر جلالت العلم حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کی جب یہاں پر پیدائش ہوئی، قصبہ بھوجپور میں آپ کی پیدائش ہوئی، جی تو جب آپ کی وہاں پر ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، جی جی تو اس کے بعد یہ قصبہ بھوجپور دنیا میں اس طرح روشن ہوا اور اسے حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کی نسبت سے ایسی شہرت میسر ہوئی کہ ایک نام قصبہ لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو گیا۔ بے شک بے شک۔ تو حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کی پیدائش، جائے پیدائش اور آپ کا موطن، آپ کا شہر جو ہے وہ ضلع مراد آباد، قصبہ بھوجپور ہے۔ حضرت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ جی کس دن پیدا ہوئے اور ان کی سن ولادت کیا ہے؟ جی اور حضور حافظ ملت کے تعلق سے انہی کے قصبے میں، انہی کے گھر میں ایک لفظ جو ہے ان کے تعلق سے مشہور تھا، پیرا۔ پیرا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی حضرت جی جی اس پہ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان جی آپ کی پیدائش دوشنبہ کے دن ہوئی، اوہو اور آپ اپنے سال پیدائش جو آپ کا سن ولادت ہے اس کے تعلق سے آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ سے جس دن میری پیدائش ہوئی وہ دن تو معلوم ہوا، لیکن کس سن میں میری پیدائش ہوئی جی یہ مجھے پتہ نہ چل سکا۔ اور آپ کے ماموزاد بھائی تھے، ان کی جو سال پیدائش تھی جی تو اس سے آپ اندازہ لگاتے ہوئے، ایک تخمینہ لگاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی جو مطلب ولادت کا سال تھا جی وہ غالباً 1894 بے اس شک کے تعلق سے۔ جی تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک طریقے سے مجھے اپنے سن پیدائش کا پتہ تو مطلب اس کا علم تو نہیں، جی لیکن ہاں جس دن میری پیدائش ہوئی وہ دوشنبہ کا دن تھا، اور ایک تخمینہ اور ایک اندازے سے کہتے ہیں کہ میری جو سن پیدائش ہے وہ 1894 غالباً یہی آتا ہے۔ جی یہ چیز ہے۔ اور جو آپ نے بڑی اچھی چیز پوچھی کہ لفظ پیرا جی جی جو آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں مشہور تھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی دیکھیں، دوشنبہ کو جی پیر بھی بولتے ہیں، پیر کا دن۔ جی جی تو جب آپ کی ولادت ہوئی نا تو آپ کی جو پڑوسن تھی، جی آپ کے گھر میں جو پڑوس تھی، اس میں سے ایک عورت نا آئی اور اس نے کہا کہ ارے پیرا آ گیا او ہو پیر کی طرف۔ جی جی جیسے جمعرات کو کوئی ہوتا ہے اس کو جمعراتی بولنے لگتے جی ہیں، جی جی اور جمعہ کو کوئی ہوتا ہے تو اس کو جمعن بولنے لگتے جی ہیں۔ جی جی تو ایسے ہی جو آپ کی پڑوسن تھی وہ کہا کرتی تھی پیرا آ گیا، جی جی اور پھر اس کے بعد لوگ اور عورتیں جو ہے پیرا پیرا کہہ کے آپ کو پیار سے بلایا کرتے تھے۔ لیکن دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ چیز پہلے بولی جاتی ہے نا، آگے چل کر وہ چیز صادق آ جاتی ہے، جی جی ایسا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے تو اس کی طرف نسبت کر کے آپ کو پیرا بولا، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ آگے چل کر یہ آنے والا بچہ جو ہے یہ حقیقت میں ایک صحیح معنوں میں پیر ہوگا، رہبر طریقت ہوگا، بے شک اور بے شک آنے والے وقت میں آپ اس طرح رہبر پیر طریقت بن کر نکلے کہ آج دنیا آپ کے علم و عرفان سے بالکل بہرہ ور ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک بے شک